بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور بہت رحمت والا ہے۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے جہان کا پالنہار ہے۔ ہم اسی سے مدد و معافی چاہتے ہیں۔ اللہ کی لاتعداد سلامتی رحمتیں و برکتیں نازل ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ دجال کا قید سے نکلنا بھی قیامت سے پہلے کی 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک، یا اپنے ساتھ بہت بڑے فتنے و شبہات لے کر آئے گا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں امت کو خبردار کیا اور ڈرایا اور فرمایا، اللہ کی قسم قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک 30 جھوٹے ظاہر نہ ہو جائیں۔ ان میں سب سے آخری کانا دجال ہوگا۔ دجال اولاد آدم میں سے ایک شخص ہوگا جسے اللہ کچھ ایسی طاقتیں عطا کرے گا جو اس کے سوا کسی انسان کو حاصل نہ ہوئی ہوگی۔ اسے ملی یہ طاقتیں لوگوں کی آزمائش کے لیے ہوں گی، یا وہ دعویٰ بھی کرے گا کہ وہی رب العالمین۔ اس کی بائیں آنکھ مٹی ہوئی ہوگی، یعنی وہ کانا ہوگا۔ کچھ اہل علم کے نزدیک اسے مسیح اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ ساری زمین میں گھومے گا، وہ چلے گا پھرے گا۔ دجال کا مطلب فریب ہے۔ احادیث کے مطابق اس کا کام دجل و فریب کرنا، بہانے بنانا، حقیقت کو چھپانا اور بڑے بڑے جھوٹ بولنا ہوگا۔ وہ لوگوں سے اس پر ایمان لانے کو کہے گا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پہچان بتاتے ہوئے فرمایا، دجال کانا ہے اور تمہارا رب کانا نہیں ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ دوستو، آپ کو بتاتا چلوں ابن سیاد کا قصہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ میں ایک ابن سیاد نام کا ایک یہودی لڑکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے دجال ہونے کے بارے میں شک تھا۔ اس لیے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں محمد اللہ کا رسول ہوں؟ وہ آپ کی طرف دیکھ کر بولا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ امیین ان پڑھ لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رسالت کا انکار کیا اور فرمایا، میں اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتا ہوں۔ پھر آپ نے ابن سیاد سے پوچھا کہ تجھے کیا نظر آتا ہے؟ اس نے بتایا کہ میرے پاس سچا اور جھوٹا آتا ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، میں نے تیرے لیے دل میں ایک چیز چھپا کر رکھی ہے۔ ابن سیاد نے دکان کہنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن یہ لفظ ادا کرنے کی اسے توفیق نہ ملی۔ وہ صرف دکھ ہی کہہ سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھٹکار ہے تجھ پر، تو اپنی حیثیت سے آگے نہ بڑھ سکے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کی گردن اڑا دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے چھوڑ دو، اگر یہی دجال ہے تو تم اسے مار نہیں سکو گے، اور اگر یہ دجال نہیں ہے تو اسے قتل کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک سفر میں جب ابن سیاد ان کے ساتھ تھا، اس نے کہا، ابو سعید، لوگ میرے بارے میں جو باتیں کرتے ہیں اس پر میرا دل چاہتا ہے کہ کسی پیڑ سے رسی لٹکا کر خود کو پھانسی دے لوں۔ ہو سکتا ہے کہ دجال کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا علم کسی اور کو نہ ہو، مگر تم انصار سے چھپی نہیں ہے۔ کیا اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ دجال بانجھ ہوگا، اس کے کوئی اولاد نہ ہوگی، جبکہ میں اولاد والا ہوں اور میری اولاد مدینہ میں موجود ہے؟ دجال مکہ و مدینہ میں داخل نہ ہو سکے گا، جبکہ میں مدینہ سے آ رہا ہوں اور مکہ جا رہا ہوں۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اسے معذور ماننے والا ہی تھا کہ پھر وہ بولا، اللہ کی قسم میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ دجال کہاں پیدا ہوا اور اس وقت وہ کہاں ہے، یعنی دجال پیدا ہو چکا ہے۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
میں نے کہا تمہارے لیے ہلاکت و بربادی ہو۔ دجال سب سے بڑا فتنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ نمبر 1، آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت کے دن تک دجال سے بڑی کوئی مصیبت نہیں ہوگی۔ نمبر 2، دجال کے علاوہ دوسرے فتنوں کا تمہارے بارے میں مجھے زیادہ ڈر ہے۔ دجال اگر میری زندگی میں نکل آیا تو میں دلیل کے ذریعے مقابلہ کر کے تم سب کی طرف سے اس پر بھاری پڑوں گا، اور اگر وہ میرے بعد آیا تو ہر شخص دلیل کے ساتھ اس پر غالب آنے کی کوشش کرے۔ اللہ ہر مسلم کی مدد کرے گا۔ نمبر 3، میں تم کو اس سے ڈرا رہا ہوں۔ ہر نبی نے اپنی قوم کو اس سے ڈرایا ہے، لیکن میں تمہیں ایسی بات بتاتا ہوں جو کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتلائی۔ وہ یہ ہے کہ دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے۔ نمبر 1، بیت المقدس کے آباد ہونے سے مدینہ کی بربادی شروع ہو جائے گی۔ مدینہ برباد ہوا تو قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا، اور اس کے فتح ہونے کے بعد جلد ہی دجال نکل آئے گا۔ نمبر 2، تم عیسائیوں کے ساتھ صلح کر لو گے، پھر ایک جنگ کے بعد رومی تم سے غداری کریں گے، مگر تمہیں جیت حاصل ہوگی، مال غنیمت بھی ملے گا اور تم نقصان سے بچے رہو گے۔ نمبر 3، خروج دجال سے پہلے کے 3 سال بہت سختی بھرے ہوں گے۔ پہلے سال بارش پیداوار کم ہوگی، دوسرے سال بھی بارش پیداوار کم ہوگی، اور تیسرے سال نہ کوئی بارش ہوگی اور نہ کوئی چیز زمین سے پیدا ہوگی۔ اس وقت لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کا ذکر لوگوں کی خوراک کا کام کرے گا۔ نمبر 4، دجال اس وقت تک نہیں نکلے گا جب تک کہ لوگ اس کے ذکر سے غافل نہ ہو جائیں، یہاں تک کہ خطیب منبر سے اس کا ذکر کرنا تک چھوڑ دیں گے۔ نمبر 5، عربوں کی تعداد کافی کم ہو جائے گی، لوگ دجال کے ڈر سے پہاڑوں میں جا چھپیں گے۔ نمبر 6، خوشحالی کا فتنہ ایک ایسے شخص کے ذریعے اٹھے گا جو خود کو تو میرے اہل بیت سے بتائے گا، حالانکہ اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہ ہوگا۔ پھر لوگ ایک ایسے شخص کو اپنا حاکم بنا لیں گے جو اس لائق بالکل نہ ہوگا۔ اس کے بعد فتنوں کا دور شروع ہو جائے گا، آدمی صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا، ایسے میں جلدی ہی دجال ظاہر ہو جائے گا۔ نمبر 7، خروج دجال کے وقت مدینہ بہترین زمین ہوگی، اس کے ہر سوراخ پر فرشتہ تعینات ہوگا جو دجال کو مدینہ میں داخل ہونے سے روکے گا۔ ایسے وقت مدینہ میں 3 زلزلے آئیں گے، اور کوئی منافق خواہ مرد یا عورت ایسا نہ ہوگا جو مدینہ سے نکل کر دجال سے جا نہ ملے۔ ان میں سے زیادہ تر عورتیں ہوں گی۔ وہ یہ دن ہوگا جب مدینہ اپنے میل کچیل کو اس طرح نکال دے گا جیسے لوہار کی بھٹی لوہے کے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ دجال کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے، جن میں سے ہر ایک نے ہرے رنگ کی ریشمی چادر، تاج و جواہرات سے سجی تلوار پہن رکھی ہوگی۔ وہ چھوٹے قد، مضبوط جسم اور بڑے سر والا ہوگا۔ اس کی دونوں آنکھیں عیبدار ہوں گی، دائیں آنکھ انگور کی طرح پھولی ہوئی ہوگی اور بائیں آنکھ پر چمڑا آیا ہوا ہوگا۔ بال گھنے و گھنگرالے ہوں گے، سفید رنگت والا ہوگا اور اس کی دونوں آنکھوں کے بیچ کافر لکھا ہوگا۔ تمیر داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دجال و جساسہ والی حدیث کے مطابق وہ ایک سمندری زنجیر میں قید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھا۔ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ و اس کے ساتھیوں نے اسے زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھا تھا۔ قیامت سے پہلے جب اللہ چاہے گا شدید غصہ کرنے کی وجہ سے اس کی زنجیر ٹوٹ جائے گی اور وہ قید سے نکل جائے گا۔ اس کی رفتار اس بارش کی طرح ہوگی جس کے پیچھے ہوا ہو، مطلب یہ ہے کہ وہ بہت تیزی سے زمین کے ہر حصے میں پہنچ جائے گا۔ وہ زمین میں 40 روز تک پھرے گا، ان میں کا ایک دن 1 سال کی طرح ہے، ایک دن 1 مہینے کے برابر اور ایک دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا۔ باقی کے دن عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ گدھے پر سوار ہوگا،
اس کے دونوں کانوں کے بیچ 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ لوگوں سے کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، حالانکہ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور تمہارا رب ایسا نہیں۔ اس کی دونوں آنکھوں کے بیچ کافل لکھا ہوگا جس سے ہر مومن پڑھ لے گا، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ۔ وہ مشرق کی طرف سے آئے گا، اس کا ارادہ مدینہ میں داخل ہونے کا ہوگا، مگر احد پہاڑ کے پیچھے فرشتے اسے روک کر اس کا رخ شام سیریا کی طرف پھیر دیں گے۔ نمبر 1، اس کے ساتھ جنت و جہنم ہوگی۔ اس کی آگ اصل میں جنت ہوگی اور اس کی جنت حقیقت میں جہنم ہوگی۔ نمبر 2، اس کے ساتھ پانی اور آگ ہوگی۔ اس کی آگ اصل میں ٹھنڈا پانی ہوگا اور اس کا پانی حقیقت میں آگ ہوگی۔ تم میں سے جو کوئی دجال کو پائے تو اسے چاہیے کہ اس کی آگ میں کود جائے، کیونکہ وہ ٹھنڈا میٹھا پانی ہوگا۔ نمبر 3، وہ ایک قوم کے پاس آئے گا تو وہ قوم اس پر ایمان لے آئے گی۔ وہ آسمان کو حکم دے گا تو وہ بارش برسانا شروع کر دے گا۔ زمین کو حکم دے گا تو وہ پیداوار کرنا شروع کر دے گی۔ بھیڑ بکریاں جب چر کر لوٹیں گی تو اس کے تھن دودھ سے لبریز ہوں گے۔ پھر جب وہ ایک دوسری قوم کے پاس جائے گا تو وہ اس پر ایمان نہیں لائے گی۔ صبح جب وہ قوم اپنی کھیتوں کو دیکھے گی تو فصلیں برباد ہو چکی ہوں گی اور زمین بنجر۔ وہ اس بنجر زمین کو حکم دے گا تو زمین سے خزانے نکل کر شہد کی مکھیوں کی طرح ہو کر اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ نمبر 4، دجال جب ایک دیہاتی سے کہے گا کہ اگر میں تمہارے مر چکے ماں باپ کو زندہ کر دوں تو کیا تم مجھے اپنا رب مان لو گے؟ وہ حامی بھر لے گا تو 2 شیطان اس کے ماں باپ کی شکل میں اس کے سامنے آ جائیں گے اور کہیں گے کہ بیٹا اس کا کہاں مانو، یہی تمہارا رب ہے۔ وہ ایک جوان کو تلوار مار کر اس کے 2 ٹکڑے کر دے گا، پھر کہے گا کہ میں اسے زندہ کر دوں مگر یا مجھے اپنا رب نہیں مانے گا۔ وہ مردہ اس کے کہنے پر اٹھ کھڑا ہوگا۔ یہ جوان سے پوچھے گا کہ میرا رب کون ہے؟ تو وہ کہے گا کہ میرا رب اللہ ہے اور تو اللہ کا دشمن دجال ہے۔ دجال جب عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو اس طرح پگھلنے لگے گا جیسے پانی میں نمک۔ وہ بھاگے گا مگر عیسیٰ علیہ السلام اسے بابلد جو فلسطین میں ہے کے قریب جا پکڑیں گے اور نیزہ مار کر اسے موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام دجال کا نیزے پر لگا ہوا خون لوگوں کو دکھائیں گے۔ ان میں سے اکثر کا کہنا ہے کہ دجال کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، حالانکہ ارشاد باری ہے جس روز تمہارے رب کی کچھ نشانیاں آ جائیں گی تو جو شخص پہلے سے ایمان والا نہ ہوگا اس وقت اس کا ایمان لانا کچھ فائدہ نہ دے گا، جس کی وضاحت اس حدیث سے ہوتی ہے جب 3 چیزیں ظاہر ہو جائیں گی تو کسی ایسے شخص کا ایمان لانا اسے فائدہ نہ دے گا جو پہلے سے مومن نہ ہوگا۔ نمبر 1، خروج دجال۔ نمبر 2، خروج دابہ، زمین سے ایک بڑے جانور کا نکلنا، اور نمبر 3، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ آخر میں یہ جان لے کہ شرک خفی دجال سے زیادہ خطرناک ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، خبردار تمہارے بعد کچھ ایسے لوگ آنے والے ہیں جو رجم، سنگسار، دجال، صفات اور عذاب قبر کا انکار کریں گے۔ وہ اس بات کا بھی انکار کریں گے کہ اللہ ایک قوم کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرے گا، حالانکہ وہ جل کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں فتنہ دجال سے محفوظ رکھے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے اور ہمیں اپنے دین کی سیدھی راہ پر چلائے، آمین۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، سبسکرائب، اپنے دوستوں تک شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا حامی و مددگار ہو۔